آپ کو پتہ چلے کہ آپ وہاں پہ بات کیا کر رہے ہیں. پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے, تھوڑا چونکہ زیادہ پرنٹ میڈیا میں ہم ہیں اور پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی جب میں منسٹر انفارمیشن تھا, میں اس وقت میں نے آپ کو پریڈکشن کی تھی کہ 2 سال میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا آپ تمام صحافیوں کے ہمارے اپنے اپنے پرائیویٹ چینلز ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ایک طرف لوگ جو ہیں ان کو نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں, لیکن دوسری طرف بہت ساری نوکریاں جنریٹ بھی ہوئی ہیں ادھر. جو ہماری جو صحافت ہے اس کو بھی نئے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ہم آنکھیں بند کرنے سے تو ٹیکنالوجی کو انکار نہیں کر سکتے, مطلب ہم سارے رویت ہلال کے ممبر تو نہیں ہیں. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو سارے جو ہیں وہ ساتھ لے کے چلیں. تو اور اس کے مطابق جو ہے وہ تاکہ ہم ایک اس کو بنا سکیں ہم کہ نئی جو ہماری ایک جہد ہے, جو نیا زمانہ ہے, اس کے مطابق ہم نے سب نے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر مثال کے طور کے اوپر میرے نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈبیٹ اسمبلیز میں, پروونشل اسمبلیز میں ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیے کہ ہمارے تمام جو صوبے ہیں ان کے جو چیف منسٹر صاحبان ہیں وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے نیشنل فائنانس کمیشن کے حق میں بات کرتے ہیں, لیکن ایم پی ایز جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن کے اوپر بھی صوبوں کو مجبور کریں. وہ وہاں پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. جب تک آپ کی جو اختیارات کی مرکزیت ہے وہ صرف چیف منسٹر ہاؤس میں رہنی ہے اور ڈسٹرکٹس کو نہیں جانی ہے, عام آدمی تک امپاورمنٹ نہیں آنی ہے, تو آپ کیسے اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کریں گے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈبیٹ ہے پارلیمان کی وہ گورننس کے اوپر اور ہمارے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ فوکسڈ ہونی چاہیے. پھر سیکنڈ بات یہ ہے, دیکھیے میں جو ہماری رپورٹنگ کا فار ایگزامپل اخبار اگر آپ روز پڑھیں, خبر کی تو اتنی اہمیت نہیں رہ گئی ہے پرنٹ میڈیا کے لیے, کیونکہ خبر تو دیکھیں رات کو 12 بجے تک جو اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے, صبح جب آپ اخبار کھولتے ہیں اس سے 1 منٹ پہلے تمام خبریں بدل چکی ہوتی ہیں. تو آپ کا کیا جو پرنٹ میڈیا کا اسپیشلی فنکشن ہونا چاہیے وہ تو زیادہ سنجیدہ صحافت کی طرف جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں مثال کے طور کے اوپر آج بھی آپ تمام اخباریں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو احساس ہی ہوگا کہ تمام اخباروں کی جو لیڈ ہے وہ ایکچولی کل کی کوئی بیان ہے کسی نہ کسی کا, چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا ہو, چاہے وہ اپوزیشن لیڈر کا ہو, چاہے پارلیمنٹ کا ہو, لیکن وہ تو ٹیلی ویژن جو ہے وہ 10 دفعہ دکھا چکا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرنٹ میڈیا کا پھر کیا فنکشن ہوگا. پرنٹ میڈیا کا تو امپورٹنٹ فنکشن یہ ہے کہ اس بیان کے پیچھے کی کہانی لوگوں کو بتائے, اس ڈبیٹ کے اوپر کیا ہے, وہ کیوں ہو رہی ہے, پارلیمنٹ کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا چونکہ ٹاپک بھی جو ہے وہ ہے تھوڑا کہ ایکسٹریمزم کو کیسے کرب کرنا ہے, بچیوں کی کم عمر بچیوں کی شادی کا بل ہے. سعودی عرب اور ایران جیسے ممالک جو ہیں وہ بین کر چکے ہیں کم عمر بچیوں کی شادی. پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں بین کر پا رہی. کیوں نہیں کر پا رہی؟ کیونکہ ایک ماحول اس طرح کا کریٹ ہو گیا ہے کہ تمام لوگ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز یہاں پہ ایم پی اے صاحبان میں, خصوصاً میں سمجھتا ہوں پنجاب اسمبلی میں کئی فیکٹرز کی وجہ سے یہ ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں مجھے روز صبح اٹھ کے کچھ ایسا کرنا ہے کہ لگے کہ میں سپر مسلمان ہوں اور باقی سب جو ہیں وہ آرڈنری لوگ ہیں. تو جب آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر آدمی رات کو یہ سوچے گا کہ میں صبح کیا کروں گا کہ میرے تمام توجہ میری طرف آ جائے کہ جی میں دیکھیں کتنا بڑا مسلمان ہوں اور باقی سارے سب کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا. یہ جو ماحول ہم کریٹ کر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایکسٹریمزم میں بہت اضافہ ہوگا اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا یہ بڑا امپورٹنٹ فرض ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں اور لیڈرشپ دیں لوگوں کو. دوسری امپورٹنٹ بات جو میڈیا کی ہے, میڈیا کا یہ امپورٹنٹ رول یہاں پہ بھی یہ آتا ہے کہ وہ جب رپورٹنگ کریں تو وہ لوگوں کو اس کے جو خطرناک اثرات ہیں اس سوچ کے اس سے بھی آگاہ کریں. یہ ڈبیٹ کی ہے, انہوں نے کی ہے, انہوں نے کیوں کی ہے, کیا ان کے پارلیمنٹ کے حلقے جو ہیں یہ اگر بات یہ کر رہے ہیں تو کیا یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں کے حلقے کے اندر کوئی مدرسہ ہے جو ان کو اس کے اوپر مجبور کر رہا ہے؟ اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, سو دیٹ لوگوں کو ایک پڑھی لکھی بات سمجھنے کا بھی موقع ملے, ایک
حقیقت کا بھی ادراک ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کدھر معاملات جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں. سو میری نظر میں یہ بڑی امپورٹنٹ ورکشاپ ہے. اس کے نتیجے میں ایک جو آپ کا جو سمجھیے کہ جو ایک سیکوینس ہے, جو ایک سلسلہ ہے, جو کہانی ہے, وہ جڑتی ہے. پارلیمنٹیرینز بات کرتے ہیں, صحافی رپورٹ کرتے ہیں, اور عوام اس جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر اپنی اوپینین قائم کرتے ہیں. سو یہ جو سیکوینس ہے ایک ہمارا, یہ طے کرتا ہے کہ ملک میں ڈیموکریسی کی کوالٹی کیا ہوگی. اگر جمہوریت ہونا کافی نہیں ہے, وہ تو ہٹلر بھی ووٹ لے کے آ گیا تھا, نریندر مودی بھی ووٹ لے کے آیا ہوا ہے, لیکن یہ جمہوریت تو نہیں ہے, وہ تو فاشزم ہے. سو جمہوریت کو اگر ہم نے فاشزم بننے سے روکنا ہے تو پھر سب سے امپورٹنٹ رول صحافیوں کا ہے کہ انہوں نے یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ کون کیسے یہاں پہ فاشسٹ بنتا جا رہا ہے, اور اس کو ہم نے روکنا ہے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ریئلٹی بیسڈ, حقیقت پر مبنی جو سٹوری ہے وہ لوگوں کو پتہ ہو, تاکہ پبلک اوپینین جو ہے وہ روکے ہمیں فاشسٹ بننے سے. تو اگین آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ مجھے بلایا اور تمام لوگوں سے ملاقات.